رخ کریں گے پشاور کا، جہاں پر امیر مقام اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ہمارا یہ مشن جاری رہے گا روز بروز۔ اگر میں آپ کو اپنا آج کی کارکردگی بتاتا ہوں، کل کی بتاتا ہوں کہ ایک عظیم منصوبے کا افتتاح سوات میں کیا خواتین یونیورسٹی کی شکل میں، اس سے پہلے دن مردان میں، اس سے پہلے دن چترال کی عوام کی آواز سنی گئی، لواری ٹنل کا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا سوچ فکر صرف اور صرف آپ کی مشکلات میں کمی کرنا، اپنے قوم کے لیے خوشیاں لانا ہے، جبکہ وہ دوسرے لوگ، ان کو میں کیا کہوں گا، وہی لوگ جو ابھی صرف فیس بک کی پارٹی بن گئی ہے، پی ٹی آئی کا نام تبدیل کر کے فیس بک پارٹی رکھ دے، اور عمران خان کی تبدیلی صرف اور صرف فیس بک تک، صرف فیس بک کی حد تک ہے، نیچے گراؤنڈ میں اس کی اس حکومت کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں سے ایم این اے اس کا ہے، یہاں سے ایم پی اے بیٹ پر منتخب ہوا ہے، اور صوبائی وزیر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے تمام منصوبے لاؤ اور اس گیس کے پائپ کے اندر دفن کرو کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے۔ امیر مقام صاحب زندہ باد، امیر مقام صاحب، امیر مقام صاحب کہ یہاں لاؤ تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اس کو ادامان کے لیے کیا کیا ہے۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہاں کے ایم پی اے کو کہتا ہوں، اور یہاں جو لوگ پی ٹی آئی میں، کہ خٹک صاحب تو اپنے لیے نوشہرہ کے لیے پیسے جمع کرا سکتا تھا اور پرائم منسٹر کی منت کر سکتا تھا اور این اے 5 کے لیے ڈائریکٹیو لے سکتا تھا۔ تو اس این اے 4 کی عوام کی کیا قصور ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی والے وہی ڈیل کر سکتے تھے اور وہی اپنے صوبائی حکومت کی شیئر کا حصہ ڈال سکتے تھے، تو کوئی دامان کے لیے کیوں نہیں ڈال سکتے تھے؟ ان لوگوں کو کیوں آپ نے حقیر سمجھا؟ میں اس کو کہتا ہوں آپ کو ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، جس طرح ناصر خان نے بات کی، مختلف ناموں پر ہر ایک نے اپنے نام استعمال کیا، اور آپ اس طرح مخلص لوگ ہیں، ہر ایک کے کہنے پر یقین بھی کر دیا، مگر مینڈیٹ کے بغیر کسی نے آپ کے لیے، ہم نے مینڈیٹ کے بغیر، مینڈیٹ نہیں ملا پھر بھی آپ کے لیے کام کیا، مینڈیٹ نہیں ملا پھر بھی آپ کی احساسی محرومی کو سمجھ لیا۔ میرے ساتھ میرے دونوں کینڈیڈیٹ یہ کھڑے، انہیں اور پی کے سے الیکشن لڑا، ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، دوسرے لوگوں کو ملا، مگر ہم نے پھر یہ عزم جاری رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہم پھر بھی آپ کا خدمت کریں گے۔ اور ابھی آپ سے توقع رکھ دے، کوئی دامان کے عوام سے توقع رکھ دے کہ آپ ان دوسرے نشانوں کو دفنائیں گے، اس دوسرے نشانوں کو ختم کر کے، اور یہاں آج کے بعد جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے، این پی میں تھے، جس میں تھے، ان کو اگر اس سبز جھنڈے اور نواز شریف کے علاوہ دوسری بات کرتے تو اس مٹی کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ آج کے بعد کہ آپ کے اس اتنے بڑے منصوبے کے آغاز کے بعد آپ کو یہ ثبوت دینا ہے کہ آپ صرف اور صرف پی ملن اور نواز شریف کا ساتھ دے دیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہ عوام کا سمندر کہ آپ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ میاں محمد نواز شریف، انجینئر امیر مقام صاحب، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، انجینئر امیر مقام، انجینئر امیر مقام۔ ان لوگوں کو میں جن کی پوری 4 سال گزر گئے، اگر اس سے آپ پوچھے کہ عوام کے بہتری کا کتنا ٹائم اس پر لگا لیا، کتنا ٹائم لگا لیا کے پی کے میں 4 سال 2 مہینے حکمرانی کی، کتنے گھنٹے کتنے مہینے لگا لیے ان کے صوبوں منصوبوں اور ان کی فلاح بہتری کے لیے۔
تو شاید 5% بھی نہیں لگائے ہوں گے. 95% جو منصوبے بن رہے اس کے بگاڑنے میں لگے رہے, دھرنوں میں لگے رہے, احتجاجوں میں لگے رہے. تو کیا آپ اس کے پی کے عوام کا کیا جرم تھا؟ اس کے پی کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا اور اس مینڈیٹ کو آپ نے جس طرح مذاق اڑایا. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ بدلہ لینا بھی جانتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے وہی بدلہ بھی لیں گے کہ 4 سال جو ظلم کیا کے پی کے عوام سے, یا اس سے پہلے جن لوگوں نے ظلم کیا, انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں بدلہ لے کر رہیں گے. بدلہ لیں گے نا, ووٹ کے ذریعے لیں گے نا. میاں محمد نواز شریف, میاں محمد نواز شریف, انجینئر امیر مقام, انجینئر امیر مقام. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی بات سنتا ہوں روزانہ ٹی وی پر جو کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, سب کو ہنسی آتی ہے. وہی لوگ جو پاؤں سے سر تک خود ملوث ہے اور کرپشن کے خلاف بات کرنا. میں تو کہتا ہوں مجھے نہیں, وہی جو کرپشن نام ہے اس کرپشن نام کو بھی شرم آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. جو کرپشن ہے کرپشن کو خود شرم آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ لوگ کس منہ سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ابھی دوسروں سے 60 سال کا حساب لینے والا آج اگر 20 سال کا حساب بھی مانگے تو کہتا ہے میرے ساتھ 20 سال کا بھی حساب کتاب نہیں ہے. 62-63 کی بات کرنے والے 62-63 تو جھوٹ کو کہتے ہیں. تو اگر میں نے عمران خان کا شروع کر دیا کہ کتنے 62-63 اس پر لاگو ہوتے کہ اس کے پی کے میں کتنے جھوٹ بولے, اس کے پی کے میں احتساب کے بارے اپنے منشور سے کتنا انحراف کیا, اور میں کہتا ہوں اپنے وعدوں سے کتنا انحراف کیا. اور ابھی میں نہیں کہتا, اس کے اپنے لوگ کہہ رہے. اس کے آج اسمبلی میں ایک اور تحریک التوا پی ٹی آئی والوں نے جمع کرا دیے اس پرویز خٹک کے خلاف. ان کے اپنے وزراء کہہ رہے, ان کے اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے. تو عمران صاحب کون سا ثبوت میں آپ کو دے دو, کہاں سے کون سی اور جی آئی ٹی بناؤ؟ یہ تو آپ کے خود جو لوگ ہیں آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ آپ کے چیف منسٹر کی 2 نمبریوں کی گواہی دے رہے, آپ کی ٹیم کی باتیں کر رہے, اور کس منہ سے آپ کو شرم ہی نہیں آتی. پھر کہتے ہیں کہ پرویز خٹک نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے. تو کس کام میں نمبر 1 ہے؟ وہ تو آپ کے لوگوں نے خود کہہ دیا کرپشن میں نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے. میاں محمد نواز شریف, میاں محمد نواز شریف, انجینئر امیر مقام, گو عمران گو, گو عمران گو, گو عمران گو. میں آج اس کو یہ دیکھ لے, آ جائے عوام سے آپ بھی صرف وہی سپریم کورٹ کے باہر تقریر کے علاوہ عوام میں بھی جائے, پتہ لگ جائے گا. میں کہتا ہوں آ جائے پی ٹی آئی والے, پتہ لگ جائے گا کہ کتنے لوگ گو عمران گو کے نعرے لگاتے. آپ جرت بھی نہیں کر سکتے کہ عوام میں جائے اور جلسہ کرے. آؤ یا عوام سے پوچھے, اس عوام کی جی آئی ٹی سے پوچھے. اور جمہوریت میں اور عوام میں ایک جی آئی ٹی ہوتی ہے عوام کی, کہ عوام میں احتساب عوام ہی کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں وہی عوام کی جی آئی ٹی لگے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ کون کس کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو ابھی سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح اس بیٹ کو اس طرح توڑے گا یہ پختون اور پٹھان, کہ آپ یہی بھی یاد رکھیں گے. یا اس علاقے سے دیکھو کتنے آپ نے 50-60 ہزار اونٹ لیے, کتنی دفعہ آپ نے دیکھا اپنے ایم این اے کو کون سا کام کیا آپ کے لیے, کتنی دفعہ آپ کے ایم پی اے نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, کتنی دفعہ آپ کا وہی عمران اور یا آیا ہے
اور کتنی دفعہ آپ کا چیف منسٹر نے آپ کا کوئی مسئلہ حل کیا ہے. تو یہ لوگ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عقیدہ دوسروں کا انتظار کرنا، سیاسی ورکر اور سیاستدان دوسروں کے انگلیوں وغیرہ کے انتظار نہیں کرتے، اس پر یقین کرتے کہ عوام میں جاؤں گا اور احتساب عوام ہی کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں یہ عدالت لگے گا اور انشاءاللہ 2018 کے بعد بھی پی ملن کی اور میاں محمد نواز شریف کا دور ہوگا، حکومت ہوگا. اور جو منصوبے شروع کیے لوگ سمجھتے ہیں کہ تسلسل ہونا چاہیے، یہ پی ملن کی حکومت چلنی چاہیے، کے پی کے میں بھی آنا چاہیے اور مرکز میں چلنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو منصوبے اس صوبے کے لیے شروع کے وہ پائے تکمیل تک پہنچے. میں آخر میں آپ نے جو گریڈ کی بات کی، بالکل ہم وہی 40 MVA ٹرانسفارمر کی منظوری دیے، آپ کو بہت جلد لگ جائے گا. آپ کے جو دوسرے ڈیمانڈز ہیں فیڈرز وغیرہ کو انشاءاللہ وہ معمولی کام ہے، ہم کرتے رہیں گے. مگر سب سے بڑا کام جو آج کی، جو مجھے بھی اتنا یقین نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میرے قائد نے مدد کی، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ 1.5 ارب کا منصوبہ یہاں اس کو دامان میں آئے گا. مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دوں اور اپنے قائد کا اور آپ سے میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، انجینئر امیر مقام، اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس کا مظاہرہ کریں گے، 2018 کی الیکشن میں کریں گے، شیر کو ووٹ دیں گے، یہ بتائیں گے کہ کوئی دامان کے لوگ احسان فراموش نہیں ہے، دکھائیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب کرے اور وہی خواب بھی ہمارا پورا ہو. ہماری زندگی کا مقصد کتنے سیریس حالات میں ہم یہاں آئے، آپ کی خدمت کرنا ہے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لانا ہے، یہ ہمارے قائد کا منشور ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک جاری رہے گا. آپ سب کا بہت مہربانی، شکریہ.